نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاریوں، یہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے میں اپنے لیے موت دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سالم اور فاتح رجوع کرنے پر دوبارہ غم سے مر رہے تھے اور چرب زبانیوں اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی چند ایک باتیں اور ان سے متعلق چند ایک باتیں پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی۔ اب یہاں فرمان الہی ہے قل للمخلفین من الاعراب۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ منورہ کے اطراف کے بدوی حضرات جتنے ہیں قبائل، اب ان کو ایک اور چانس ملنے والا ہے، آپ ان کو اس کی خبر دیجئے۔ ایک موقع انہیں سنہرا موقع، طلائی فرصت ان کو مل رہی ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب تمہیں باقاعدہ پکارا جائے گا، آپ کو یعنی بحث قوم طلب کیا جائے گا، پکارا جائے گا ایک ایسی قوم کی لڑائی کی طرف جو اولی بأس، بہت سخت اور خطرناک قسم کے لوگ ہیں، انتہائی طاقتور ہیں، اس خطے کے سب سے زیادہ زوراور اور شمشیر اور نیزوں کے دھنی ہے یہ، کہ ان سے تو وہ کھیلتے ہیں، ان کے لیے لڑائی کھیل ہے۔ تمہیں ان لوگوں سے لڑنے کے لیے پکارا جا رہا ہے، وقت دور نہیں، موقع کے منتظر رہو۔ اور وہ قوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ میں حوازن تھے، جو فتح مکہ سے متصل ان کے ساتھ پھر لڑائی ہو گئی، اور اس حد تک جو اللہ رب العزت کی یہ فرمان اولی بأس شدید، ان کی شدت کا مشاہدہ بھی ہوا۔ معرکہ کی پہلی فرصت میں تو لشکر اسلام افراتفری کا شکار ہوا، لیکن چونکہ اللہ کے لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور اللہ ان کا ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی نصرت ان کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ لمحے بھر کے لیے مضطرب ہو کر کے دوبارہ جم گئے اور مضبوط ہو گئے، اور اللہ نے اپنے رسول اور اس کے لشکر کو فتح سے نوازا اور مال غنیمت بہترین انداز میں۔ اور اس کے بعد بھی یہ وعدہ صادق آیا مسیلمہ کذاب کے دور میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ طیبہ، یہ آنے والا وقت تھا، فرمایا کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان لوگوں کے سامنے دو راستے ہوں گے، یہ طاقتور قبیلہ آپ کے سامنے آئے گا، لڑو گے اس کے ساتھ، ان کے پاس صرف دو آپشن ہوں گے،
یا تو لڑ مر کر یا اسلام قبول کر کے، کوئی جزیہ نہیں ہوگا ان سے. تقاتلونہم او یسلمون، یا تو تم لوگ ان سے لڑو گے اور ان کا صفایا کرو گے لڑتے لڑتے، یا تو آپ کے تسلط سے پہلے وہ اسلام قبول کریں گے. جو مارے گئے، جو رہ گئے وہ اسلام قبول کریں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور تیار ہو گئے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو پھر اللہ رب العزت بہترین اجر سے نوازیں گے. اجور کا سلسلہ نقد بھی ہے اور آئندہ بھی ہے. بہترین غنیمتیں باری مقدار میں وہ بھی ملیں گی. اللہ خوشنود اور راضی ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور آخرت کی نعمتیں، جنت، ابد الآباد کی نعمتیں، ایسی نعمتیں جن میں آپ ہمیشہ اور وہ بھی ہمیشہ، وہ آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر اس بار بھی آپ لوگوں نے انحراف کا رستہ اپنایا، کوئی ٹگی ٹوری فریب دھوکہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہا، جس طرح حدیبیہ میں ساتھ نہیں تھے. یہ لوگوں کا تو اللہ کے لیے اپنے سر ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ جو کہتا ہے وہی ہم کریں گے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے لشکر ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، جو ہو سو ہو. لیکن اگر تم لوگ منحرف ہو گئے جس طرح حدیبیہ میں تم لوگوں نے کیا تھا، يعذبكم عذابا أليما، پھر اللہ تمہیں عذاب دیں گے، دردناک قسم کی عذاب، اور عذاب بھی نقد. تمہارے خلاف اللہ کے حکم سے لشکر کشی ہوگی، یا تو مارے جاؤ گے، یا گرفتار ہو کے غلام اور باندیاں بنائے جاؤ گے، مال و دولت غنیمت ہو کر مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی. آنکھیں پاڑ پاڑ دیکھو گے کہ آپ کا خطہ، آپ کا ملک، آپ کی قوم، آپ کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. عذاب علیم کا اب پہلا قدم یہی ہوگا، چلتے چلتے جہنم تک جائے گا. اور اگر ایمان قبول کرو گے اور رسول کے ساتھی بنو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اب تمہارے لیے یہ حل موجود ہے، سوچو اور فکر کرو اور پھر جواب دو. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اقوام کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت حاصل کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے طیبہ پا گئے تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت کے کیا کیا مطالبات ہیں، اور پوری امت کے لیے تسلسل کے ساتھ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ چوکنا، اسٹینڈ بائی، کوئی وقت اور فرصت نہیں. جب ضرورت پڑی تب آپ ہی کھڑے ہوں گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے بھلا کے لیے، انسانیت کو دین پر لانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور یہ ٹوٹی پوٹی باتیں میرے اور آپ کے نیکیوں میں حساب ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.